अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अंबिया के सिलसिले में आज इंशाल्लाह हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बना के भेजे गए। वो एक अजीम पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और जैसा कि हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये देखा था कि दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहत से भी नवाजा। ऐसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ पैगंबर भी थे और बादशाह भी थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत बड़ी अजीब थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता की थी जो ना तो उनसे पहले किसी को अल्लाह ताला ने अता की, ना उनके बाद किसी को अता की। वो क्या था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवाएं चलती थीं। वो जिधर चाहते थे उधर हवा का रुख मोड़ लेते थे अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा जिन्नात उनके कब्जे में थे, वो जिन्नात से काम लिया करते थे और वो जानवरों की बोलियां भी जानते थे। जैसे जानवर आपस में बात कर रहे हों तो वो उन्हें पता चल जाता था कि क्या बात कर रही है। ये ऐसी बेहतरीन सल्तनत अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की। इसके अलावा सुलेमान अलैहिस्सलाम में फैसला करने की सलाहियत भी बेहतरीन थी जो अल्लाह ताला ने उनको जिस सलाहियत से उन्हें नवाजा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर बहुत बड़े बड़े होते थे क्योंकि उनकी हुकूमत ना सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि जिन्नात पर भी थी और जानवरों पर भी थी। और जो जिन्नात थे वो उनके हुक्म से मुख्तलिफ काम किया करते थे। कुछ जिन्नात जो थे वो तामीरात का काम किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना और बड़े बड़े हौज बनाना और इस तरह की चीज़ें वो बनाया करते थे। कुछ उनके हुक्म से समंदर में गोता लगाकर वहां से चीज़ें निकाल के लाया करते थे। और कुछ सरकश जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जंजीरों से बांध के रखा हुआ होता था। ऐसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कहीं जाना चाहते थे तो हवा को हुक्म देते थे, वो उनका तख्त उड़ा के वहां पे ले जाती थी। ऐसे ही एक दफा सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कहीं जा रहा था तो एक वादी से गुजरे, वहां पर चींटियां थीं। जब उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आते हुए देखा तो चींटियों की मलका ने चींटियों से कहा कि जल्दी से अपनी बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। ऐसा ना हो कि वो बेध्यानी में हमें अपने पैरों के तले कुचल दें। ये बात करनी थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो ज़ाहिर है उनकी बोली आती थी, उनको वो बात समझ आ गई और वो हंस पड़े। और उस पे उन्होंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उनको परिंदों की बोलियां समझना भी सिखाया। उसके अलावा सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक हुदहुद था, एक परिंदा था जो उनके लश्कर में मौजूद होता था। और जब लश्कर कहीं पे पड़ाव डालता था तो हुदहुद वहां पर पानी का पता लगाया करता था। एक दफा ऐसा हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों का जायजा ले रहे थे तो उन्हें हुदहुद नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि हुदहुद कहाँ गया है, क्योंकि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई काम थे जो उन्होंने करने होते थे। तो जब उन्हें नजर नहीं आया तो उनको गुस्सा आया इस बात पर कि अपने काम के वक्त में ये कहाँ चला गया है। उन्होंने कहा कि जब ये वापस आएगा, अगर इसने मुझे अपने गैर हाजिर होने की कोई वजह ना बताई तो मैं इसको जरूर सजा दूंगा या मैं जिबा कर दूंगा इसे। इतने में हुदहुद आ गया। उसने आके सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि जिसका आपको भी नहीं पता। इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह, एक पैगंबर
سے وہ حدود کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا میں آپ کے بارے میں ایک ایسی خبر لے کر آیا. حضرت سلیمان علیہ اس نے بتایا کہ میں نے ایک ایسا علاقہ دیکھا ہے جہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور اس کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. اس کا تخت بہت بڑا ہے، اس کا تخت بہت شاندار ہے، لیکن ساتھ ہی ہدہد نے یہ کہا کہ اللہ کا عرش اس سے بھی عظیم ہے. اور اس نے یہ کہا کہ وہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کی بات پہ یقین نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے پتہ کرواؤں گا کہ تم واقعی صحیح کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، ہدہد کو دیا کہ جا کے اس ملکہ کو دے، پھر دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتی ہے. ہدہد نے ایسا ہی کیا. وہ خط لے کے گئی اور ہدہد خط لے کے گیا اور لے جا کے ملکہ کے محل میں اسے کمرے میں رکھ دیا. ملکہ نے جب خط دیکھا، خط کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، خط بالکل سیل تھا، بند تھا. جب اس کو کھولا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کا آغاز تھا. اس نے خط پڑھا. اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی غیر معمولی شخص کی طرف سے خط آیا. لیکن ملکہ بہت سمجھدار تھی. اس نے اپنے تمام وزیر مشیر جتنے بھی تھے ان کو بلایا دربار میں، پھر ان کو بتایا کہ میری طرف ایک خط بھیجا گیا ہے، اور اس میں سلمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، سمپل، بس کہ تم جو ہے وہ اسلام قبول کر لو. اب اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لوگ جو تھے وہ کہتے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اب آپ آگے، آپ کی مرضی، آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے. ملکہ نے کہا کہ دیکھیں، جب بھی کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہاں کے عزت دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے کہ اگر ہم ہار گئے تو وہ جو بادشاہ ہے وہ تو ہمیں قید کر لے گا یا قتل کروا دے گا. اس نے ملکہ نے کیا کیا کہ کچھ گفٹس دے کے اپنے لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا، یہ دیکھنے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام باقی پیغمبر ہیں یا کوئی عام بادشاہ ہے دنیا دار کہ جس کو صرف ہماری سلطنت سے غرض ہے، اس نے ہمارا علاقہ جو ہے وہ قبضے میں کرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ گفٹس نہیں لیے، یہ کہہ کے واپس کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ بہت ہے میرے لیے. اب ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی. اس ملکہ کو پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی پیغمبر ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مان لیں گے. اسی طرح ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں کے پیغمبر تھے، وہی کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ ملکہ مسلمان ہو کے آ رہی ہے ان کے پاس. تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہا اپنے دربار میں کہ کون ہے میرے دربار میں سے ایسا شخص جو ملکہ کا تخت اٹھا کے لے آئے گا، کیونکہ دونوں علاقے بہت دور دور تھے. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے اور وہ جو ملکہ تھی وہ یمن کے قریب علاقہ تھا، وہاں پر تھی. تو ان میں سے ایک عفریت سے جن ہوتے ہیں، جنوں کی طرح کی عفریت نے کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا وہاں سے اتنی دیر میں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، اتنے کم ٹائم میں وہ تخت وہاں سے یہاں لے آؤں گا. اتنے میں ایک اور شخص سلمان علیہ السلام کی محفل میں موجود تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا. اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں وہ تخت اتنی کم ٹائم میں لے آؤں گا جتنے ٹائم میں آپ اپنی پلک جھپکیں گی. اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ تخت وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، دیکھتے ہیں ملکہ اس کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی. ایسا ہی کیا گیا. ملکہ پہنچ گئی. سلمان علیہ السلام نے ملکہ کو دکھایا، پوچھا کہ کیا تمہارا تخت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہدہد نے آ کے سب سے پہلے ملکہ کے تخت کی تعریف کی تھی. اس نے کہا کہ یہ لگتا تو ویسا ہی ہے. اب نہ تو ملکہ نے انکار کیا کہ یہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی اقرار کیا کہ یہ میرا ہے. تو پھر اس کے بعد سلیمان، اس کو پتہ چل گیا ملکہ کو کہ یہ باقی پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس نے اطاعت قبول کر لی اور اسلام قبول کر لیا.
اور ہمیں قرآن اور حدیث سے اتنا ہی پتہ چلتا ہے، اور اس کا کوئی نام بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا تھا۔ ملکہ سبا کے نام سے اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا کی ہوئی تھی، وہ اس پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے رہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ جیسی سلطنت آپ نے مجھے عطا کی ہے، میرے بعد کسی کو نہ دیجیے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی کہ ان کے بعد ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نعمتیں پا کر تکبر کرنے کے بجائے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ نعمت کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب ہم اس نعمت دینے والے کا شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کو اسی کی راہ میں استعمال کریں، ان راستوں پر استعمال کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے جائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔